بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ بچے کی پیدائش کے پہلے 2 سال بچے کی ذہنی نشو و نما کے اعتبار سے نہایت اہم ہوتے ہیں۔ ان 2 سالوں کو 3 مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، پیدائش سے 6 ماہ تک کا مرحلہ۔ پیدائش کے فوراً بعد نوزائیدہ کی جسمانی صفائی ستھرائی کے بعد مذہبی عقیدے کے مطابق دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ جدید دور میں بہت سے ترقی یافتہ ممالک میں طبی ماہرین نے تحقیق کے بعد بچے کے پہلے 6 ماہ کے لیے ماں کے دودھ کو بہترین اور مکمل غذا قرار دیا ہے، جس کے باعث ان ممالک میں ماں کے دودھ کا رجحان فروغ پا رہا ہے۔ پیدائش کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو سکے بچے کو ماں کے دودھ کی طرف مائل کرنے کی کوشش کا آغاز کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں رواج ہے کہ بچے کو شہد چٹایا جاتا ہے۔ یہ عمل اس لیے غیر محفوظ اور خطرناک ہے کہ شہد کے خالص ہونے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بہتر یہ ہے کہ گڑتی کے لیے بھی ماں کا دودھ نچوڑ کر صاف ستھری انگلی سے چٹا کر رسم پوری کر دی جائے۔ بچے کے اندر چوسنے کی صلاحیت قدرتی طور پر موجود ہوتی ہے، اس لیے ماں کی چھاتی کے ساتھ لگتے ہی اکثر اوقات نوزائیدہ از خود ہی دودھ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ بچہ جتنی رغبت اور خواہش سے ماں کا دودھ چوسے گا، اتنی جلدی چھاتیوں میں دودھ کا بہاؤ وافر ہوگا۔ ماں کے دودھ کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس سے بچہ نہ صرف موذی امراض سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ یہ بچے کی پرورش کو مناسب اور اعتدال پر رکھتا ہے، اور عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ بچے کو خوب موٹا اور وزن بھی زیادہ ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ WHO کی طرف سے بچوں کے عمر کے لحاظ سے اوزان مقرر کیے گئے ہیں۔ حد سے بڑھا ہوا وزن اور موٹاپا بچے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے وزن اور جسم کو اعتدال رکھتا ہے۔ پیدائش کے وقت کے وزن میں پہلے 10 سے 20 دن میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے۔ اس کے بعد نارمل بچہ وزن بڑھانا شروع کرتا ہے۔ پہلے 3 ماہ میں روزانہ 25 سے 30 کلو گرام وزن بڑھتا ہے۔ اس سطح تک وزن بڑھانے کے لیے بچے کو 140 گرام سے 200 گرام تک دودھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ اس توازن کو برقرار رکھنے میں بہترین معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگلے 3 سے 12 ماہ تک وزن بڑھنے کا یہ عمل قدرے سست ہو جاتا ہے۔ یہ پریشانی کا باعث نہیں بلکہ معمول کی بات ہے۔ 6 ماہ تک صرف ماں کا دودھ بچے کے لیے بہترین غذا ہے، جس کے ساتھ کسی اضافی غذا کی ضرورت نہیں۔ 6 ماہ یا 9 ماہ تک کا مرحلہ کے بعد اب وقت ہے کہ بچے کو ہلکی پھلکی ٹھوس غذا سے متعارف کرایا جائے۔ یہ مرحلہ مستقل مزاجی اور محنت کا تقاضا کرتا ہے۔ دودھ سے بنی ہوئی مختلف طرح کی کھیروں سے اس عمل کا آغاز کیا جا سکتا ہے، مثلاً کسٹرڈ، آلو کی کھیر، ساگودانہ اور کیلا کھیرا وغیرہ۔ بہت بہتر ہے کہ پورے دن میں کھلائی جانے والی کھیر ایک وقت میں بنا کر فریج میں رکھ لی جائے۔ بچے کو کھیر کھلانے سے پہلے نیم گرم کر لیا جائے، کیونکہ نیم گرم غذا بچے کے نظام ہضم کو درست کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا معدہ نئی غذاؤں کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ روزانہ ایک طرح کی کھیر نہ بنائی جائے کہ بچہ اس سے اکتا جائے۔ ٹھوس غذا شروع کرنے کے بعد کئی طرح کے تجربات سامنے آ سکتے ہیں، جیسے بچوں کا غذا کا صحیح طرح سے نہ نگلنا، بار بار منہ سے نکالنا یا کھانے کے بعد غذا کا الٹ دینا۔ بچے کی خوراک کے معمول کو باقاعدہ بنانے سے آہستہ آہستہ اس مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ 9 ماہ سے 2 سال تک کا مرحلہ۔ 9 ماہ تک بچے کو غذا نگلنے کا عمل کافی بہتر ہو چکا ہوتا ہے۔ اب چاول اور دلیے وغیرہ سے متعارف کروایا جا سکتا ہے۔ چاول کو آلو، دال، انڈا یا قیمہ اور دیگر سبزیوں کے ساتھ ملا کر پکایا جا سکتا ہے۔ اس طرح مختلف ذائقے والی کھچڑی بچہ رغبت سے کھائے گا۔
دلیے میں جو کا دلیا، سوجی کی کھیر وغیرہ کھلائی جا سکتی ہے۔ 9 ماہ سے 2 سال کے بچے کے کھانے کے معمول کو باقاعدہ کر لینا چاہیے۔ بچے کو دن میں 3 بار ٹھوس غذا کا استعمال کروانا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ تمام ٹھوس غذاؤں کے ساتھ ساتھ ایک سے دوسرے کھانے کے وقفوں کے درمیان ماں کے دودھ کی فراہمی بھی جاری رہنی چاہیے۔ اگر بچہ کھانے کے وقت پر غذا کی مناسب مقدار لے لے تو دودھ پینے کے لیے زیادہ بہتر نہیں ہوگا۔ اس طرح ایک سے دوسرے کھانے کے لیے زیادہ بہتر بھوک کا سامنا کرے گا اور بہتر مقدار میں کھانا کھائے گا۔ 2 سال تک کے بچے کی نگہداشت خاص طور پر توجہ کا تقاضا کرتی ہے، اور 2 سال کے بعد بچے کو اپنے ارد گرد کے معمول کے کھانوں پر لے آئیں۔ اس عمل کی تربیت دینے کے لیے گھر میں پکنے والے عام کھانوں سے سالن، روٹی، چاول تھوڑا تھوڑا دینا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ وہ ان کھانوں کے ذائقوں سے مانوس ہو جائے گا، اور موجودہ ماحول میں بڑھنے والے بچوں کو مصنوعی مشروبات، فاسٹ فوڈ سے دور رکھنا چاہیے۔ مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ اشیاء بچوں کو نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی نشو و نما میں بھی خلل کا باعث بن سکتی ہیں، اس لیے ان کے استعمال سے اجتناب کیا جائے۔ امید ہے کہ ان رہنما اصولوں کو اپنا کر نوآموز مائیں اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی ذہنی نشو و نما اور جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل ضروری ہے، کیونکہ کھیل کی وجہ سے بچے ذہنی طور پر نشو و نما کرتے ہیں۔ زیادہ جھوٹا نا ڈر ویسے بس